ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وفاق بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس سلسلے میں، لیکن ہب ریور جو ہے، ہب ڈیم جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ اس کو بھرا ہے. اس میں کچھ شکایت موصول ہو رہی ہے مجھے، جس کے اوپر ہم نے نیکسٹ 10 days میں پروگرام بنایا وہاں جانے کا، اور وہاں کچھ شکایتیں آ رہی ہیں. شواہد ابھی تک میرے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن میں نے ان شواہد کی طرف میں کام کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ ڈائیورژن لائنز بنائی گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہی ہے اور پھر پانی چوری ہو رہا ہے. لیکن صوبائی حکومت کے ساتھ میرے بڑے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں. سی ایم سندھ کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں اس معاملے کے اندر، اور جو بھی چیز وفاق کو کرنی ہوگی سندھ میں پانی کے لیے وہ وفاق بالکل کرے گی. اور یہی کمٹمنٹ مجھے سی ایم سندھ نے دیا ہے کہ جو صوبائی سطح پہ مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی، ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی، اور بڑے ویلکمنگ وے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو آپ ایڈریس کریں، اس ایشو ریزالو کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرے خیال سے نیکسٹ 10-12 days کوئی ریزننگ ہے جس کی وجہ سے ہم اس ہفتے کی اینڈ میں تھا، لیکن ہم شاید اس کو اگلے ہفتے کی اینڈ تک یا 10 دن تک لے جائیں، کیونکہ وہ شواہد میرے پاس آ جائیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہوگی. اور کچھ ہم نے لسٹ بنائی ہے انلیگل ہائیڈرنٹس کی، وہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مشترکہ ریڈ کرنی ہوگی تو مشترکہ ریڈ کریں گے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا جلد بازی کرتا ہوں ریڈ کرنے میں، تو میں پھر اکیلے چل پڑوں گا. جناب علی، اس دفعہ برف باری بھی بہت ہوئی، بارشیں بھی ہوئی ہیں، اور فلڈ کمیشن نے سپر فلڈ کی وارننگ دی. 2010 سے بھی کہتے ہیں بڑا سیلاب آ سکتا ہے اس سال. تو کیا تیاری ہے آپ کی منسٹری کی طرف سے؟ کوئی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے؟ کس طرح صورتحال کو ڈیم پہ بتا دیں کب تک اس کا آپ کو سجا بنیاد رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک فلڈ کی بات ہے، ہم نے تو بریفنگز لے لی ہیں، اور پھر اگین اس میں کافی حد تک صوبائی حکومتوں کا کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو میری طرف سے ہے یا میری وزارت کی طرف سے جو ہم نے پریپریشن کرنی ہے وہ ہم نے پریپریشنز کر لی ہیں، اور جو باقی صوبوں کو کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے ان کو ایڈریس کر دیا ہے، جن کو ان کو وار فٹنگز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیونکہ صوبائی سبجیکٹ ہے تو ہم اس کو مانیٹر تو کر سکتے ہیں، پش بھی کر سکتے ہیں، کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام ان کا ہے. تو وفاق کا اس میں کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. جو انڈائریکٹ تعلق ہے اس میں ہم ویل پریپیئرڈ ہیں، اور ویل انفارم بھی ہم نے کر دیا اپنی طرف سے. جہاں تک آپ نے محمد ڈیم کی بات کی، ابتدا کی، ہم پریمنری کام شروع کرا چکے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کو اسمبلی میں بتا چکا ہوں، اور اس کو بہت روکنے کی کوشش کی. اپنے اور پرائے سبھی شامل تھے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اس پہ کام پریمنری ورک شروع ہو گیا ہے، کانٹریکٹ اوارڈ ہو گیا ہے، اور ایگریمنٹ سائننگ ہو گئی ہے. تو بہت جلد انشاءاللہ جیسی پرائم منسٹر کی ٹریولنگ ہے اور اس کے اندر جس ایسے بھی ان بٹوین ہمیں رستہ ملے گا تو ہم فیتا کٹائی بھی کر لیں گے تاکہ سکون ہو جائے. لیکن کام شروع ہو گیا الحمدللہ. ایسا سر بتائیے گا کہ جو چترال کارڈور ہے اس کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان نے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا کر اس حوالے سے اپنی منسٹری نے بھی اپائنٹیشن کی تھی، جو جمع کروائی گئی تھی، اس کو بھی تک کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں جی، اس کی طرف سے جو ان کی طرف سے رپلائی آنا چاہیے اور جو پروسیس ہونی چاہیے جس اسپیڈ سے، اس اسپیڈ سے نہیں ہے، بٹ ہم اس کے فالو اپ میں ہیں. کئی دفعہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو اسپیڈی اور ٹائملی چیزیں کر دیتے ہیں، لیکن آگے سے رسپانس ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہماری سرکار ہوتی ہے، ہمارا کوئی ایسا ریلیشن شپ ہوتا، اب ہم تھوڑا تیز کرتے یا پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس، لیکن ہم ان کو فالو اپ کر رہے ہیں، ریمائنڈرز دے رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ان کا جواب پازیٹیو ہوگا اور جو ورکنگ گروپ بنایا ہے وہ ایک پروڈکٹیو کام کرنے میں کامیاب ہوگی. پروفیسر صاحب، آپ نے 18ویں ترمیم کا بارہا ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اختیارات کم ہیں، تو کیا گورنمنٹ جیسے پارٹیوں کے سامنے کہا تھا کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے دوبارہ اتفاقی رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو پانی کے مسئلے پر بھی 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ویسے تو مین میڈ لاز ہیں یہ، اور اس میں 18ویں ترمیم میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے اوپر میرا اپنا رائے ہے کہ اس پہ واپس ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، سب کو کنسنسس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور جس جگہ پہ ضرورت ہے اس جگہ کو واپس ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. اور یہ پروویژن ہونا چاہیے، مین میڈ لاز ہے، اس میں کسی بھی وقت جو بہتری ہو سکتی ہے ملک کے لیے اس میں سب کو ساتھ ہونا چاہیے. سو فار ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی آگے پروگریس کی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک رفٹ ہوتی ہے ہمیشہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ اور حکومت وقت کی، وہ حکومت وقت کی جو رفٹ ہے ایٹ لیسٹ وزارت تک، پانی کے سلسلے تک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ ویلکمنگ وے میں بلایا ہے، اور میں ہمیشہ
इस चीज़ का एहतराम करता हूँ उनके मैंडेट का और उनके चीफ मिनिस्टर का, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के, कि उनके साथ मिल के एक टीम वर्क किया जाए और उसमें बर्तरी या अपना स्कोर सेटल करने के लिए पाकिस्तानी कौम या सिंध के लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर रखें, लेकिन जहाँ सिंध के लोगों की बका की बात है, उनकी प्रोग्रेस की बात है, कराची के लोगों की बात हो, तो उसको हमें एड्रेस करना चाहिए अपने सियासी इख्तलाफात साइड पर रखकर। ये बताइएगा जी कि ये जो आपने जेके के साथ एग्रीमेंट किया है, इसमें ये इफेक्टिव मंगला डैम इसमें इंक्लूडेड है? जी, मंगला डैम और जितने भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट लगेंगे वो सब इसी रेट पे चलेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एरिया है उसका मुद्दा ये दूसरा फ्लड के हवाले से हर साल तकरीबन इस सीजन में प्री फ्लड एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है वाटर दो मीटिंग, एक ये मीटिंग और एक वाटर पॉलिसी के ऊपर जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है, ये ओवर ड्यू हुई हुई है। टाइमिंग्स आउट है, कभी हमारे वहाँ अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, कभी दूसरों की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 डेज़ में इसको एड्रेस भी कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है, और मेरे ख्याल से हम इंशाल्लाह फॉलोइंग वीक के अंदर जैसी करेंगे वैसे ही आपको अपडेट करेंगे। सर, डैम फंड से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस की जो फंड्स की मुहिम थी इकट्ठा करने की, किस हद तक आप मुतमिन हैं, उससे कितना बड़ा किरदार अदा किया, और जो फीता गाड़ने की आपने बात की, उनको आप मदद करेंगे या नहीं? देखिए जी, जहाँ तक एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात है, उनका कंट्रीब्यूशन हमें याद रखा जाएगा पाकिस्तान के लिए, और हमने तो उस वक्त भी उनको उस चीज़ का क्रेडिट दिया और आज भी देते हैं। और जबकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब की विजन का सबसे प्रायोरिटी की ये चीज़ थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। डैम में जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग को ऐसी एक्सप्रेसिव फंडिंग नहीं है जिसके तहत आप कहेंगे जी आपके सारे बजट उस फंडिंग से पूरे हो जाएंगे। जो जिसकी बसात है उस हिसाब से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब इंशाल्लाह फीता कटाई होगी, इनाग्रेशन होगी, तो ज़रूर मदद करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप वो मुझे डांटे ना पिछली बार की तरह। आमर से आज अब तक सर ये बताइएगा कि आप ये जो वाटर यूजर चार्जेस और आप कश्मीर गवर्नमेंट को दिए, बाकी सूबों को दिए, ये सारा का सारा ऐड अप होगा बिजली के टैरिफ में, और बिजली के टैरिफ में जो आपके आइडल मनसूबे आ रहे हैं बहुत महंगे आ रहे हैं। नीलम झेलम का टैरिफ तकरीबन जो है वो 14 रुपये फी यूनिट है 10 साल के लिए, बाद में कम हो जाता है। ये इतना ज़्यादा आप सूबों को जब ये वाटर यूजर चार्जेस देंगे तो ये बिजली टैरिफ को बहुत ज़्यादा हाइडल कर देंगे, ये तो आपकी पॉलिसी के खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक आप पे डिमांड आ रही है कि पाकिस्तान में जो है बेहाना का रेट जो है पानी के चार्जेस इस्तेमाल के बढ़ाए जाएँ, उस पर क्या पेश कर? देखिए जी, जहाँ तक आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की है कि वो इन्हेंस होंगे, देखिए आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे वर्बल इतला है, कोई ऑफिशियल इतला नहीं, उसमें है कि कुछ चार्जेस तो लिए जा रहे थे ऑलरेडी, लेकिन हमने तो इवन एट पार करना था बाकी सूबों के कंपैरेटिवली, कि किसी को ये ना लगे कि जी कोई डिप्राइव्ड है और कोई सूबा दूसरी तरफ चल रहा है। तो 2016 में जब बाकी सूबों को दिए गए थे तो मेरा ख्याल था कि उसी वक्त आज़ाद कश्मीर को भी दे देना चाहिए था, उनका ये राइट था, और क्योंकि उनकी तरफ वेलफेयर की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। और देखें, टैरिफ तो ऑटोमेटिकली जैसे जो बिजली इस्तेमाल करेगा वो टैरिफ देगा, लेकिन जो इनकम आ रही है वो 70 करोड़ रुपए से लेकर तकरीबन 11 अरब रुपये तक की है। तो एक बहुत बड़ी फेडरल गवर्नमेंट की कामयाबी और कंट्रीब्यूशन भी आज़ाद कश्मीर के लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, तो ये एक मुस्बत कदम है। हमारे लिए बहुत आसान था कि हम ये भी कर सकते थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह सियासी तासुब रखते हुए कहते कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी तब हम इसको करेंगे, लेकिन हमारे लिए इंसान का बेनिफिट बालातार है, ताक है अपनी सियासी मुखालफत से। उसमें अगर बेहतरी आती है पाकिस्तान में, चाहे उसमें किसी नून के एरिया में आ जाए, काफ के एरिया में आ जाए, एमकेएम के एरिया में आ जाए, पीपल्स पार्टी के एरिया में आ जाए या पीटीआई के एरिया में आ जाए, हम सब सारे पाकिस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, और मैं इस पर बहुत एम्फसाइज करता हूँ, मैंने कैंपेन में भी कहा था कि मेरी बसात में जो चीज़ है उसमें कहीं किसी किस्म का सियासी तासुब नहीं होगा। जी, वर्ल्ड बैंक की जहाँ तक बात है, देखिए जी थोड़ा बरेक इस्तेमाल है हमारे वहाँ पानी का, कईयों को तो पानी का कतरा नहीं मिल रहा और कईयों को पानी बहाने से फुर्सत नहीं है। तो
اس پہ ڈیو ڈیلیجنس ضرور ہو رہی ہے, کوئی اسپیسیفک کنفائنڈ ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا, لیکن میں بھی اس پہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ چارجز کا شامل ہونا ضروری ہے, جس سے احتیاط برتی جائے گی اور پانی کی بچت, اور اس کی ایک کیمپین بھی ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. اچھا سر, یہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پیشنگوئی کی ہے کہ معاشی ترقی کی رفتار میں جو ہے وہ خطرناک حد تک کمی ہوگی اور حکومت کو جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید جو ہے وہ قرضے لینا ہوں گے. دیکھیں جی, فائنانس تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک 3700 بلین ڈالر کا قرضہ ہم نے 5 سال میں دینا ہے, جس میں سے 900 بلین کا اس سال ہے, اور اس میں سے 1700 ملین ڈالر تو صرف آپ نے سود کی مد میں دینے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ ہنس پڑیں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہم دے رہے ہیں, اس میں سے 1 روپیہ بھی پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بورو نہیں کیا. تو یہ سارے وہ قرضے ہیں جو ہمیں وراثت میں اور جہیز میں ملے ہیں نون لیگ کی طرف سے, اور ان قرضوں کی سود کی ادائیگی کی وجہ سے یہ ساری تباہی جو آ رہی ہے وہ برداشت جو کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس بھی ایک آپشن یہی ہے کہ ہم یہ آپشن لے لیتے, مشکل آپشن تھا کہ آسان آپشن ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم قرضے لے لیتے, ہر چیز عادی کر لیتے, اپنی پاپولیرٹی کا گراف اوپر لے جاتے اور آنے والی 10 نسلوں کو دھکیل دیتے اندھیروں میں. لیکن ہم نے مشکل فیصلے کیے, اور جب آپ قوم سے آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو سچ بتاتے ہیں, ان کو میرٹس ڈسکس کرتے ہیں, ان کے آپ پرانے اور صحیح چیز آج سامنے لا کے رکھتے ہیں, تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے, چلیں جب سب برداشت کریں گے تو میں بھی برداشت کروں گا. مشکل وقت ہے, ٹیمپریری مشکل وقت ہے, انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی ہوگی. آخری سوال فار امام جی. سر یہ بتائیے کہ ایک ڈیلیگیشن ہمارا گیا تھا انڈس واٹر کمیشن کا, آپ کی نیوز پہ کافی اسٹیٹمنٹس لی تھی, اس کا کیا نکلا, کیا اس سے ڈیلیگیشن کی وزٹ کے بعد آپ سیٹسفائی ہیں کہ بھارت نے کچھ جو کام کر رہا تھا؟ دیکھیں جی, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اور بڑا ہی اچھا ٹرپ رہا ہمارا ان ایکسپیکٹڈلی, اور ہمیں وہاں سائٹس وزٹ کرنے کی اجازت دی بڑے آسانی سے, اور بڑی کوپریٹو وے میں یہ چیزیں ہوئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا قدم تھا دونوں پاکستان اور انڈیا کی طرف سے. اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ دیکھیں جی, ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں, اور امن کے اندر اگر دونوں پارٹیز اگر بیٹھ کے فیصلے کریں گی اپنی اپنی عوام کے بینیفٹ کے لیے, تو انشاءاللہ مثبت اور اچھا رزلٹ نکلے گا. اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں, میری اپنی ٹیم سے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں, جنہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا وہاں جا کے, اور بڑا اچھا ایک امپیکٹ اور ایک ریلیشن بلڈنگ کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید بنیاد رکھ کے آئے. تو میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں جی. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی.